محبان حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله استتماما لنعمته واستعصاما من معصيته، ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا حبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور. صلوات عليه محمد. What motivates to be a Muslim human؟ یہ ہے انسان بننے کے محرکات کیا ہیں؟ اس لیے کہ شکل انسان کچھ اور ہے، انسان کچھ اور ہے۔ یقیناً ہم پیدا ہوتے ہیں انسانی گھرانے میں، لیکن کیا ہم انسان ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنا پڑتا ہے، اور یہ کوشش اطلب العلم من المہد الى اللحد، یعنی کہ ایک مرتبہ شروع کیا، حاصل کر لیا، سرٹیفکیٹ مل گئی کہ میں انسان ہوں، پھر اس کے بعد جو چاہے کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابتدائی حیات سے آخری سانس تک انسان بننے کی کوشش کرنا اور انسان رہنا، اور اگر انسان رہا تو پھر یقیناً وہ محشور ہوگا تو انسان کی صورت میں ہوگا۔ اگر وہ انسان نہیں رہا تو ظاہراً انسان ہے۔ حدیث میں ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ جب تشریف لائیں گے اتنا امن و امان ہو جائے گا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیے گی۔ تو بکری ڈرے گی نہیں کہ شیر سے کہیں کھا لے گا، اور شیر بھی بکری کو کھائے گا۔ یہ سمبولک ہے، مثال ہے۔ ممکن ہے کہ درندہ صفر انسان جو غریبوں کو لوٹتے ہیں وہ لوٹنا ختم ہو جائے۔ یہ نہیں کہ شیر اور بکری کا مسئلہ ہے، مسئلہ ہے انسان کا، انسان رہنا۔ چیلنجنگ ایشو ہے، اور یہی چیلنج آپ کے ہمارے سامنے ہے، یہی مشکل ہمارے سامنے ہے کہ آیا ہم انسان ہیں، اور انسان انفرادی حیات میں اور اجتماعی حیات میں۔ اس کے لیے ہم نے جو شروع کی تھی بات، یہ سورہ لقمان کی آیت ہے،
17 نمبر ہے. حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کی ہے. لقمان نبی نہیں تھے، قرآن نے حکیم کہا ہے، وائز پرسن. ان کا وزڈم اتنا پسند آیا اللہ کو کہ سورت کا نام ہی رکھ دیا لقمان. یہاں سے ایک بات کا نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ سوسائٹی کے ان افراد کو ریکگنائز کریں جن میں صلاحیت. یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے، کالا ہے، گورا ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، کوئی بھی انسان ہے اور اس میں اخلاق ہیں اور اس معیار کے ہیں، اس کو ریکگنائز کریں. ایک میسیج ہے اللہ سے تعالیٰ. یا بنیا انها ان تكن مثقال حبة من خردل تكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. قرآن ہے، قرآن بہت زندہ ہے. پھر میں گزارش کروں گا روزانہ شروع کیجئے 10 آیتوں سے ترجمے کے ساتھ، ذرا پاؤنڈر کریں، تدبر کریں تو مزہ آئے. اور پروفیشنلائز کریں قرآن کو. اگر آپ کا انٹرسٹ اکنومی سے متعلق ہے، ان آیتوں کو تلاش کریں جو اکنومی سے متعلق اس سے بیان کر رہی ہیں، اکنومی سے متعلق آیتیں بیان کر رہی ہیں. اور کسی کو سائنس ہے تو سائنس میں بھی کئی قسموں کا سائنس ہے. ایمبریالوجی اگر کسی کو پڑھنا ہے، نطفہ مضغہ علقہ کسوۃ العظام فخلق آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہر ایک سائنس ہے. اور قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قصے ہیں، قصوں کی کتاب نہیں ہے. کاہے کی کتاب ہے؟ ہدی للناس، ہدایت کی کتاب. یہ سائنس کیوں ہے؟ اس کے ذریعے سے انسان ہدایت پاتا. بدوین عرب سے یہ کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، چونکہ دن اور رات اونٹ سے اس کا سابقہ تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ اونٹ کو کس طرح سے اللہ نے پیدا کیا. اس کے بعد فوراً ہی گیلیکسیز کی طرف وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف دیکھ کتنا بلند، نہ ستون ہے نہ کچھ. یہ جو دوسری آیت ہے ٹوٹل سائنس ہی الگ ہے. ایرو اسپیس انجینئرنگ جو چاہے کہہ لیں اس کو، یہ دوسری سائنس ہے. ایک وہ سائنس ہے جس کو اینیملسٹک ہے، وہاں تک محدود ہے، اس کے مقابل میں بالکل. تو ہم لوگوں کو چاہیے بجائے سے کہ ایصال ثواب کی نیت سے پڑھیں. یقیناً ایصال ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی موٹیویشن فیکٹر ہے کہ کم از کم باپ کے نام سے تو پڑھ، ماں کے نام سے تو پڑھ، مرحوم کے نام سے تو پڑھ. اس ہیلے میں تمہیں خدا ہدایت کرے، ہدایت کرے. اللہ سے ہم توفیق کی دعا مانگتے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی ابتدا کے لیے دعا دی ہے، قرآن کے اختتام پہ دعا. کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ میں نے بتایا تھا دعائیں جو ایسے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، اس کے پیچھے سائنس ہے، اس کے پاس موٹیویشن فیکٹرز ہیں. پروردگارہ یہ جو کتاب تیری سمندر ہے جو میں کھول رہا ہوں، اس کے الفاظ کو صحیح سمجھنے کی توفیق. مولا فرماتے یہ جو ہے بہت ہی گہرا چیز ہے، اللہ کا کلام ہے، بہت قوی ہے، اس کی سمجھ مجھے عنایت کرو، اور سمجھ رہا ہوں اس پہ چلنے کی توفیق. تو نوجوان نسل پلیز ذرا سا آپ لوگ محرم سفر میں مجالس سنتے ہیں، بہت مزہ آیا، لطف آیا، اچھے علماء، اچھے خطبہ. سب ایک طالب میں تو میرے نزدیک میرا چھوٹا بڑا کوئی نہیں. اگر ذکر ہے تو چھوٹا بڑا نہیں ہے. ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے تو چھوٹا سے بڑا کہاں سے بڑا. اہل بیت کا ذکر ہے، چھوٹا بڑا کہاں سے بڑا. تو یہ ہماری کلاسز ہے، ہم نے بنایا ہے چھوٹا بڑا. لیکن حقیقت میں ذکر اللہ کا ہو، اہل بیت کا ہو، نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، ایک ہی ہے. ہر ایک خطیب سے، ہر ذاکر سے آپ سبق سیکھ سکتے. اسی لیے مولانا ایک یونیورسل لا بنایا. یونیورسل لا کیا ہے؟ انظر الی ما قال ولکن لا تنظر الی من قال. یہ دیکھ کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھ کون ہے. کتنا بیوٹیفل ہے، اتنا بیوٹیفل ہے کہ حتی الحکمت ضالۃ المؤمنین فاتلوها اینما وجدها. وزڈم تم نے کھولی ہے، جہاں سے ملے لے لو. ولو من منافق ولو من کافر. ہو سکتا ہے کہ منافق تھے، وزڈم اس کے پاس، وہ بھی تمہاری تھی.
اس سے بھی لے لو، ہو سکتا ہے کافر ہے لیکن تمہاری تھی، تم اس سے لے لو۔ کتنا وائڈ ہے انسان، کتنا اسلام جو ہے وائڈ ہے۔ اس آفاقیت کو باقی کیجیے، اس کو زندہ کیجیے۔ آپ لوگ زندگی میں قرآن کو اپنی زندگی کا لازمت بنائیے، ریفرنس بک بنائیے، آپس میں گفتگو کریے کہ قرآن میں یہ آیا، کتنا لطیف ہو جائے گا، کتنا مزہ آئے گا، بجائے اس کے کہ گوگل سرچ کرو، یوٹیوب میں دیکھو اور قرآن میں دیکھو۔ اس لیے کہ گوگل وغیرہ میں جھوٹ ہو سکتا ہے مگر قرآن میں صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وارننگ ہر ایک انسان کے لیے، بیٹے کے لیے، بچوں کے لیے بہت ہی اہم وارننگ ہے۔ ایکشن سے پہلے انسان آزاد ہے، عمل سے پہلے آزاد ہے، عمل کرنے کے بعد عمل کا قیدی ہے۔ یہ خطرناک ہے، یہی بتا رہا ہے یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل، تمہارا عمل اگر آٹم برابر ہے، جس کو رائی کے دانہ، مثال دیا رائی کا دانہ، اور تم نے یہ عمل آسمانوں میں کیا، یہ لیجیے یہ پتھروں پہ کیا۔ اس وقت بتا رہا ہے ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ جائیں گے اسپیس شٹل، وہاں پر رہیں گے، آسمانوں پہ کرے گا اور پتھر پہ کرے گا، زمین پہ کرے گا۔ یاتی بہ اللہ، اس عمل کا اثر تم پر ہونے والا ہے۔ ہم لوگ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بلیک میل کرتے ہیں بچوں کو، اگر تم ایسا کرو گے تو میرا نام بدنام، تم ایسا کرو گے، ایسی شادی کرو گے تو میرا نام بدنام۔ یہ بدنامی کا جو ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں نا، تم اگر برا کرے گے تم پر اثر ہوگا، فرسٹ جو تم پر، جو سب سے پہلے تو جو اثر ہوگا تم ہو۔ اگر تم چاہتے ہو بہترین ایجوکیشن بننا چاہے، ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہو، تم کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ پورے سال بیٹھے رہے، امتحان کے رات پلٹے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ دوسرے دن یہاں کہا جا رہا ہے، جو سائیکولوجسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ جو رات کو پڑھتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں، جو سو جاتا ہے امتحان کی رات وہی کامیاب۔ اس لیے کہ پہلے سے پڑھ کے آیا، اس کو رات کو اطمینان ہے کہ میں فیل ہونے والا نہیں ہوں۔ اس دن کا سبق اس دن بچے ادا کر لیں۔ دین بھی یہی کہتا ہے کہ آج کا سبق آج ختم کر لیں، آج ختم کر لیں، پھر اس کے بعد نئی زندگی شروع کریں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس کے بعد حضرت لقمان یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ سسٹم ہے، جو عمل کرو گے پلٹ کر تم کو ریفلیکٹ کرے گا۔ اللہ لطیف و خبیر ہے، اللہ جاننے والا ہے، اتنا لطیف ہے کہ وہ ایک چیز کو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے۔ اس کے بعد یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ میں نے پہلے دن بتایا تھا نماز پڑھنا نہیں ہے، چھٹی۔ مولوی باقری آیا تھا، اس نے ممبر پہ کہا ہے کہ نماز پڑھنا نہیں ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں نماز پڑھو، قرآن میں نماز کو قائم کرو۔ یہ قیام کیا ہے بھائی؟ یہ کیا قیام کرنا؟ جیسے پلر ہے، یہ پلرز پہ ہی بلڈنگ قائم ہے۔ یہ پلرز نہ ہو تو بلڈنگ، نماز کے بھی پلرز ہیں۔ میں نے بتایا تھا وضو کرتے ہوئے پانی جو استعمال کرنا ہے، پاؤ سے پاؤ پانی، 1/4 لیٹر۔ ہم نل کھولے ہوئے بہ رہا ہے پانی، وضو کر رہے ہیں، ہو گیا وضو، ظاہر وضو ہو گیا، لیکن آپ کا اخلاقی وضو نہیں ہوا۔ اس لیے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ آپ نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب پانی میں اتنا احتیاط کرو گے تو دوسرے کے مال میں صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بھائی بہن کا کیوں کھاؤ گے؟ وراثت کیوں کھا جاؤ گے؟ انسان بنانا چاہتا ہے قیام نماز کے ذریعے سے۔ اللہ انسان میں مسلح تک آ جائے تو انسان بن جائے۔ جب انسان بن جائے گا تو تب اللہ سے بات کرنے کے قابل ہوگا۔ جملہ کہہ گیا میں تو جانور اللہ سے تو بات کرتے ہی رہتے ہیں، صبح چڑیا میں دیکھے وہ چہکاریں بول رہی ہیں۔ انسان بولنے کی طاقت اس وقت رکھتا ہے جب وہ انسان بن جائے گا۔ مسلح پہ ہیں درندے ہیں، مسلح پر غصہ ہے، مسلح پر نہ جانے کون ہے۔ تو اس مسلح پر آنے سے پہلے کیا بننا چاہیے؟ اس کو ایک اچھا انسان بننا چاہیے۔
تو عزیزان گرامی ہم نے بتایا تھا کہ جو سجدے پہ خاک سجدہ، خاک شفا پہ سجدہ کرے، امام نے فرمایا تخرق سبعتا حجب، جس سے 7 حجاب ہٹ جاتے ہیں۔ ہر حجاب کے پیچھے ہزاروں حجاب ہیں، وہ مجھے میں عرفانیات پہ جانا نہیں تھا، اسپیکیلیٹو وزڈم یا یہ کہ مسٹسزم ایک دوسرا سبجیکٹ ہے، مجھے جاننا نہیں، نہ ہی اس میں ہوں۔ عملی وزڈم، عملی حکمت، عملی عرفان، پریکٹیکل مسٹیکل سسٹم، اگر ہم لوگ پریکٹیکل کریں تو بہت اچھی طرح سے بات کو واضح کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا 7 مرتبہ تکبیر کرو نماز سے پہلے، 7 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دعائیں بھی ہیں، آیتیں بھی ہیں، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اس کے بعد اللہ اکبر کرو 7واں۔ اب انہیں پورے 7 آسمان تک چلے گئے، اب پھر جو ہے ملاقات کے لیے تیار، تو ملاقات کے لیے تیار ہو گیا تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر میں انڈے نہیں ہیں، یہ کیوں آ رہا ہے؟ معلوم وہاں پہنچے ہی نہیں، وہاں پہنچتے تو اس سے گفتگو کرتے، اللہ سے گفتگو۔ حدیث میں ہے کہ یہ ایک آیت جب پڑھتا ہے اللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز آتا ہے لبیک میرے اللہ، آواز میں بہتا سن رہا ہوں، خدا کا میں سن رہا ہوں، تو نے میرے رحمان رحیم سے یاد کیا، میں نے تجھے بخش دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تو یہ کہہ رہا ہے، کسی کی تعریف نہیں کر رہا، نہ باس کی، نہ گھر والوں کی، نہ کسی کی، میری، تو کتنا اچھا میرا، یہ جو ہے مکالمہ ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ جواب دے رہا اس کے ساتھ ساتھ، اگر خدا دے انشاءاللہ سن بھی سکیں گے اس کی بات، انسان اپنے عرفان کو بلند کر لے تو سن بھی سکے گا، اس کے جواب کو بھی سن سکے گا، یہ سنیں کہ مسٹر کل سے وہی ہیں، وہی لوگ ہیں، آپ اور ہم ان شرائط کو پورا کریں۔ تو 7 تکبیریں، اس کے بعد 7 مرتبہ شوط، طواف کے 7 چکر، 7 چکر، یہ سب سمبالک ہیں، اور 7 مرتبہ صحیح میں جاؤ صفا و مروہ، ایک جگہ آؤ بھاگو، وہاں پر ہرولہ کرو، بھاگو، کیوں بھائی؟ ہاجرہ بھاگی تھیں پانی کے لیے، تم کہاں کے لیے بھاگ رہے ہو؟ وہ بھاگی تھی، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ بھاگی تھی پانی پانے کے لیے، تم اپنے آپ کو پانے کے لیے بھاگو۔ سات چیزیں ہم نے بتائی تھی، پہلی چیز عجب ہے، خود پسندی، دوسری چیز تکبر، تیسری چیز حسد، اس کے مقابل میں بخل، بخالت ہو گئی، پانچویں چیز کل ہم نے بیان کیا تھا، یاد ہے کہ ہوم ورک نہیں یاد، لالچ، حرص، اور چھٹی چیز غصہ، اور آج جو باقی ہے شہوت۔ یہ موضوع خود شہوت کا موضوع 10 مجلسیں چاہیے، آسان مسئلہ۔ شہوت سے مراد صرف ایک کی طرف ذہن نہیں ہے، کھانے کی شہوت، لباس کی شہوت، بولنے کی شہوت، غرور کی شہوت، شہوت نہیں، یہ کئی قسم کی شہوت۔ قرآن مجید ہے، آیت یہ دیکھیے بہت اچھی طرح سے، 2 خدا ہیں، 2 خدا میں سے ایک خدا کو چننا ہے۔ سورہ جاسیہ اس کی آیت ہے 23، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے نہیں دیکھا اس نے خواہشات کو خدا بنایا؟ میری بات کی قرآن کی آیت ہے، کیا اس نے نہیں دیکھا کائے کو بنایا خدا؟ خواہشات، میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، تم کون ہو بھی میں تم کون سمجھتے ہو؟ تم ہم مثلا ٹیلی فون لیا، میں نے خریدا ٹیلی فون، خریدنے کے ساتھ ایک بکلیٹ بھی آ گئی، اس کی کا مینول اس ٹیلی فون کی، اور جب ملا کے دیکھا تو جہاں بنا ہے ٹیلی فون وہیں سے مینول بک ہے، جی
یہ نہیں ہے کہ ٹیلی فون کہیں ہے بنا مینوئل بک کسی اور کی ہے، نہیں اسی کی بک ہے، اس لیے کہ وہ فیکٹری ہی جانتی ہے، وہ سائنسدان ہی جانتے ہیں کہ اس کا علاج اس کو کس طرح سے چلانا چاہیے. تو اس میں دوسری کمپنی آپ کو مینوئل بک دے نہیں سکتی. انسان بھی مخلوق اللہ کا وہ کتاب دے گا. صلوات پڑھیے محمد والا محمد. میں کون ہوں کتاب بنانے والا؟ نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ جو خالق ہے وہ جانتا ہے. موسٹ کمپلیکس کمپیوٹر ہیومن بینگ، سب سے پیچیدہ انسان، اس پیچیدہ انسان کو پیچیدہ قرآن، تو اس کو سمجھانے والے ان پیچیدگیوں کو محمد و آل محمد. صلوات پڑھیے. ہیومن سائیکالوجی قرآن پہ میں نے کئی 10 مجلسیں پڑھی، بہت اچھی، جوانوں کے لیے انشاءاللہ آئندہ کبھی یاد رہی، ملاقات بھی اچھی چیز ہے. خلق الانسان حلوا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخیر منوعا. ایک عجیب ڈیلیکیٹ انسان ہے کہ جب اچھائیاں ملتے ہیں تو بھول جاتا ہے، جب سب پریشانیاں ہوتی ہے تو روتا پیٹتا ہے. لحب الخیر لشدید. مجھے ہو جانا چاہیے، سب کچھ مجھے ہو جانا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اچھا ہو جانا چاہیے، بہت شدت اختیار کر جاتا ہے. اس میں اللہ کو بولا دیتا ہے. ایسے پیچیدہ انسان کو چاہیے کوئی نہ کوئی کنٹرولر. وہ کنٹرولر کون ہے؟ تھاٹس ہیں. یہ تھاٹس فکر ہے. قرآن کہتا ہے کہ دیکھو بھئی، جب جوان بہت اچھے خصوصاً نوجوان بچے اچھی طرح سنیں، جب ہم ہوش کھولتے ہیں تو ہمارے پاس دو راستے ہیں. ایک میٹریلسٹک پرسپیکٹیو آف لائف، مادی زندگی کا سلیقہ، ایک معنوی زندگی کا سلیقہ. مادی زندگی کے لیے قرآن کہتا ہے اتخذ الہہ ہوا، اس نے اپنے خواہشات کو خدا بنا. تو چونکہ خواہشات کو خدا بنا دیا، اسی لیے 3000 جھوٹ بولا 2 سال کے اندر. 3000 جھوٹ بولا، اور کل کے بلنٹ ایسا بولا کہ خود ان کے مریدوں کو غصہ آ گیا. جی ہم اگر چاہیں تو 2 ہفتے بھی تم نہیں رہ سکتے ہماری سرپرستی میں. جی تم ہماری سرپرستی میں رہ سکتے ہو، تم 2 ہفتے. اب ان کو پریشانی ہو گئی. ارے بھئی یہ کھلی بات ہے، ان کو لائے آپ کو وہی ہیں. 6 مہینے پہلے وہاں کے سیکریٹری آف اسٹیٹ کو بھیجا گیا تھا کہ ہم جو ہیں وہاں کے سیلیبس کو ٹھیک کریں گے. ظاہر سی بات ہے، جب لیڈر کو بنایا تو سیلیبس کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. ارے بھئی ہمارا سیلیبس سرکار نے بنایا، غدیر میں پورا ہوا، وہ سائن نے مہر لگا دیا. بات بڑھیا محمد والے ہمارا سیلیبس امینڈمنٹ نہیں ہو سکتا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی. یہ بک جو فون کے ساتھ آئی ہے، میں اپنے لحاظ سے چلاؤں گا وہ نہیں چلے گا. قرآن کہہ رہا ہے یہ میں نے مینڈیٹ تمہارے لیے دی ہے، اور اس کی یہ آپریشن سسٹم ہے، اس کو بدل نہیں سکتے. اس میں کیا کھانا ڈالنا ہے، کیا پینا ہے، کیا سونا ہے، کیسے کرنا ہے، ساری چیزیں ہیں، ہر چیز اس میں ہو. تو عزیزان گرامی مسئلے تک پہنچیے تو انسان بنیے. ہوا کے معنی کیا عربی میں؟ خواہشات. وہ سنتے ہی رہتے ہیں آیت وما ينطق عن الهوى. سرکار خواہشات سے بولتے نہیں ہیں، خواہشات سے نہیں بولتے. جب وحی آتی ہے تو بولتے ہیں. اتنا امین ہے، یہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، یہ ہے قرآن. بھائی انا وعلی من نور واحد قرآن کی آیت ہے تو آپ کیا کر لیتے تھے؟ جی اب یہ کہتے سرکار کی یہ قرآن کی آیت ہے تو کیا کر لیتے تھے؟ حسین منی وانا من الحسین قرآن کی آیت ہے تو کیا کر لیتے تھے؟ یہ امانت تھی کہ اپنے نفس سے نہیں بولتا تھا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اپنے خواہشات سے نہیں بولتے. تو قرآن برادران عزیز جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو 2 راستے ہمارے پاس ملتے ہیں. ایک ہوا جس کو حواس
शहवात ये रास्ता है, एक रास्ता खालिक का रास्ता है, क्रिएटर का रास्ता है। मेटेरियलिस्टिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक है, स्पिरिचुअल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक है, ये दो चीजें। और दोनों से मुझे चुनना है किस रास्ते को इख्तियार करना है। हवा के रास्ते को इख्तियार करना है या खुदा के रास्ते को चुनना है कि मुझे किसकी तरफ जाना है। हम लोग जब भी बात करते हैं मैं ये समझता हूँ, मैं ये सब हुआ है मैं यार, मैं क्या हूँ, चेपिद्दी का शोरबा, मैं क्या हूँ, मेरी हकीकत क्या है। मालिक कुछ नहीं हो, तू बता मुझे क्या करना है, तू बता मुझे क्या करना है। इस्लाम इतना डिटेल है कि नाखून काटने के लिए दिन मुकर्रर करता है। एक किताब जरूर घर में रखिए, कई किताबें घर में होना चाहिए। कुरान, नहजुल बलागा, सैफ कामिला, रिसालतुल हुकूक, ये किताबें अगर हो जाए कुतुब अरबा, उसके साथ ये किताबें रखिए। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमान की तहज़ीबुल सुहाव, ये इतनी खूबसूरत किताब है। घर के प्राइवेट लाइफ, जो बेडरूम की लाइफ है एक हस्बैंड एंड वाइफ की, उसको भी एक अलग चैप्टर में बयान। दीन है ये दीन, और कुरान ने खुल के गुफ्तगू किया, और इसमें कोई शायद नहीं, इसमें हकीकत एक इंसान है, ये जरूरत एक इंसान है। इस्लाम ने इसीलिए ये हलाल कहा, ये हराम कहा। उसमें ये भी बताया लिबास कब पहनना चाहिए, नया लिबास कब काटना चाहिए, नाखून किस उंगली से शुरू करना चाहिए, किस उंगली पे खत्म करना चाहिए, किस दिन काटना चाहिए, काटने के बाद डिस्पोज कहाँ करना चाहिए, फेंकना कहाँ चाहिए। कुरान यानी हदीस हमारे पास, इस्लाम नाखून के काटने के लिए कहा है। क्या रसूल के बाद आने वाला कोई बंदा, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, हमने इस किताब में किसी चीज को नहीं छोड़ा। कुरान का मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, हमने इस किताब में किसी चीज को छोड़ा नहीं है। इमाम ने फरमाया अगर कोई कहे काश ये किताब में होता, मौला ने फरमाया वो काश भी है, तुझे मालूम नहीं है, तेरी बदबख्ती है। कुरान में वला रब्बि वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन। तो दो रास्ते हैं, खुदा का रास्ता, एक हवा का रास्ता। अजीब व गरीब है। ये आयत पे जब बहुत ज्यादा ले जाइए, पाउडर कीजिए। जो मुतज़ल्ज़िल है, कुछ जवान बच्चे, जवान लड़कियां आजकल जो मजहब जो अटैक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सब ठीक है, बेकार की चीज़ है, बेटर नॉट टू हैव एनी रिलीजन। एथिस्ट बन जाओ। चुनाचे पूरे वेस्टर्न कंट्री में चर्चेस बंद हो रहे हैं, मेजॉरिटी जो हो रही है एथिस्ट है, इनकार कर रहे हैं मजहब वगैरह कुछ नहीं, मज़े करो, एंजॉय करो, ये सब बातों में जाओ ही नहीं। मजहब स्ट्रगल, बहुत बड़ा स्ट्रगल, कुरान उसकी तरफ इशारा कर रहा है। इत्तखज़ा इलाहहु हवा, उसने ख्वाहिशात को क्या बनाया, खुदा बनाया। अदल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन, उसके इल्म ने उसको गुमराह कर दिया। जहालत ने नहीं है, इल्म। जितने स्मार्ट लोग हैं वही कह रहे हैं कि नहीं है कोई खुदा। हमसे कह रहे हैं कि बताइए कि लैब में खुदा नजर नहीं आ रहा है, कहीं लैब में खुदा, हर लैब में हर चीज देख रहा हूँ मगर खुदा नजर नहीं आ रहा। अगर लैब में नजर आए तो खुदा कहाँ से रहा। तेरी आंखों को खोल ले जरा, आंखों को रगड़, अंदर तलाश कर, तेरी निगाह में साबित नहीं खुदा का वजूद, मेरी निगाह में साबित नहीं वजूद तेरा। तू अगर है तो खुदा है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले कुरान मजीद ने कहीं साइंटिफिक प्रूफ नहीं बताया है कि अल्लाह के वजूद के लिए ये साइंस, अलबत्ता ये बताया है कि कायनात को सर्च करो, रिसर्च करो, अल्लाह की मखलूक पे रिसर्च करो। बल्कि मासूम की हदीस है, तफक्कुरु फी खल्क़िल्लाह वला तफक्कुरु फिल्लाह, अल्लाह की तख्लीक पर रिसर्च करो। इसीलिए कहा कि देखो भाई, एक मच्छर की मिसाल दी ज़ात परवरदिगार ने, शहद की मक्खी की मिसाल दी। आपको मालूम है शहद की मक्खी का सिस्टम आज 1400 साल बाद साइंस करेगी। जी हाँ, ये मक्खियों में इतनी हम आहंगी है कि जब फूल को, ये जो क्वीन होती है वो ऑर्डर करती है जाओ लेकर आ जाओ,
ان کو ہر ایک کو انسٹرکشن ہوتا ہے آج جو لانا ہے وہ کون سے پھول سے لانا ہے. تو داخل ہونے سے پہلے ججز جو ہیں دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں, سنتے ہیں صحیح پھول کے لائے یا نہیں لائے. اگر نہیں لائے تو وہیں پہ ججمنٹ ہوتا, وہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. بھائی یہ صرف نحل, سورہ نحل 1400 سال پہلے قرآن نے کہا یہ نحل نہیں, حقیقت میں پورا سسٹم ہے انسانی. تم مکھیوں کی طرح تو کم از کم ہو جاؤ. سوال پڑھیے محمد وآل محمد. نیکٹر جو آج کا ہوگا الگ ہوگا, کل کا جو نیکٹر ہوگا الگ ہوگا. تمہارا راستہ جو ہوگا وہ معین ہے, اور اندر آنے کے بعد نیکٹر وہی لانا ہے. اگر الگ لاؤ گے تو داخلہ ممنوع ممنوع. اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے جنت میں آنے سے پہلے تمہارا نیکٹر. سوال پڑھیے محمد والے محمد. دین ہے برادران عزیز, یہ دین ہے. قرآن کہتا ہے اَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, علم نے فدا کیا, اس کو برباد کر دیا, اس کی نالج نے. سائنٹسٹ پوچھ رہا ہے کہاں ہے اللہ, خدا کہہ رہا ہے کہ میں سائنٹسٹ جواب نہیں دوں گا. اِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں, کشتی مجدھار میں آتی ہے, تب کہتے ہیں خدایا بچاؤ, خدایا بچا, خدایا بچا. پلین میں بیٹھتے ہیں, زیارتوں کو جا رہے ہیں, 2 جھٹکے ہو گئے مالک اس مرتبہ اتار دے, شرارت نہیں کروں گا, بٹے بازی نہیں کروں گا, کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. جیسے ہی اترتی ہے پھر خدا کو بلا دیتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے جب وہاں رہتے ہیں مخلصین لہ الدین, ایک زلزلے پہ سمجھتے کہ اللہ ہے, شک نہیں ہے, اخلاص ہے, یقینی طور پر اللہ ہے. ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے ایک سٹی سے دوسری سٹی کی طرف, بنگلور سے بامبے کی طرف. اتفاق کی بات ہے کہ کلاؤڈ اتنے زیادہ تھے, 200 فیٹ پلین نیچے آیا. ہمارے پلیٹس جو تقریباً 1 فیٹ اڑ گئے. میری سب کو دیکھا, سب لوگ اوپر دیکھ رہے. سوال پڑھیے محمد والے محمد. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بچا نہیں سکتا سوائے اللہ, سوائے گاڈ کے. اپنے اپنے خدا کو پکار رہا تھا کہ وہی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم سائنس میں مت دیکھو, اندر جھانکو. تمہارے اندر میں ہوں, تمہارے رگے گردن کے پہلو میں. تم سائنس میں تلاش مت کرو. اچھا سائنس میں تلاش کرتی ہے, دیکھو جب سائنس اتنی پیچیدہ ہے اس کا خالق کیسا, کتنا سسٹمیٹک بنا ہے. عزیزان اکرام انشاءاللہ یہ بحث کے بعد ہوا ہمارا خدا نہیں ہے, خدا ہمارا خالق ہے, رازق ہے, رازق ہے, علیم ہے, ستار ہے, نینہ صفات ہے. اسی لیے ہم نے ہمارے پاس کیا حکم ہے کہ بعض اب میری بہنیں سن رہے, بیٹیاں سن رہی, بہت اچھا ہے. شہزادی جاتی ہیں اپنے نکاح کے بعد. اسلام میں ایک جملہ ہے, میں کبھی اس پہ بحث کروں گا. اسلام میں شادی نہیں ہے, اسلام میں نکاح ہے. شادی میں لیکچوری ہے, نکاح میں لیکچوری نہیں ہے. اگر آج ہمارے مسلمانوں میں نکاح ہو جائے سسٹم, تو کوئی لڑکی گھر میں بیٹھنے والی نہیں, کوئی لڑکا گھر میں بیٹھنے والا. آج ہمارے پاس سارے پرابلم جو ہیں, ہمارے شادیاں ہوتی ہیں, نکاح نہیں. نکاح میں کیا ہوتا ہے, مولوی جاتا ہے, وہاں پر دلہن بیٹھی ہوئی, سمری ہوئی, وہاں پر پوچھتا ہے تمہارا فلاں فلاں, تمہارا نکاح فلاں فلاں سے اتنے مہر پر قرار پایا ہے, کیا تم راضی ہو؟ وہ بیچاری نہ مہر سے واقف ہے نہ وکیل سے واقف. مہر کس گھوڑے کا نام ہے معلوم نہیں ہے, وکیل کس گدھے کا نام ہے. اس لیے میں نے 30 سال پہلے پری میرج سیمینار بنا آن لائن خصوصاً جو جوان بچے دیکھیے, اور میں اس جماعت سے گزارش کی, جو لوگ آرگنائز لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ جب تک یہ کورس نہ کریں نکاح نہ پڑھیں. طلاق کو ہم ختم نہیں کر سکتے, منیمائز تو کر سکتے ہیں. ہم لوگ ہر چیز ہالی ووڈ بالی ووڈ سے سیکھیں, فاطمہ زہرا سے نہیں سیکھا ہم نے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
عجل فرجهم، اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ کرنے کے باوجود ہمیں وہ حاصل ہو جائے. نہیں ہونے والا، جھوٹ ہے، یہ سب امپاسبل ہے. پیرامیٹرز پورے نہیں ہوں گے تو ہمیں ملنے والا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تو ادھر مولوی صاحب، دو مولوی بٹھائے ہوئے ہیں، بیچ میں ایک دولہا کو انکاہ تو موکلتی موکل غیر المہر المعلوم، یہ معلوم بول رہا ہے، بیچ کے بدھو کو کچھ معلوم ہے. یہ ریالٹی آف لائف ہے. دیکھیے ہمارا زمانہ سرکار کا، ہم لوگ بہت ماڈرن ہیں، ہم کہتے ہیں مولانا آپ لوگ نیرو مائنڈیڈ ہیں، بہت نیرو. ہم ذرا سا براڈ مائنڈیڈ بیٹھ جائے. اچھا براڈ مائنڈ بیٹھ کے کیا کروں؟ حجاب نکل جائے، کلب میں جائیں، بھنگ پئیں، کہ براڈ مائنڈنس یہ ہے؟ براڈ مائنڈ. اچھا ایک براڈ مائنڈ دیکھیے، 1400 سال پہلے سرکار بیٹھے ہوئے، ایک عورت داخل ہوئی مسجد نبوی. لیجیے اب یہاں پر عورت داخل ہو جائے تو کیا کریں گے؟ داخل ہونے نہیں دیں گے. جاؤ یہاں پہ مجلس ہو رہی، کہاں رہی ہو؟ سوسائٹی جو سرکار نے کریٹ کی تھی وہاں پر کوئی ریسٹرکشن، کوئی پابندیاں نہیں تھی. ایک عورت بے دھڑک داخل ہوئی، اس نے کہا سرکار مجھے نکاح کرنا ہے. اگر یہاں پر آ کر کوئی میری بہن میں تنہا ہوں مجھے نکاح کرنا، فوراً ہی سب تیار ہو جائیں گے، واٹس ایپ سیکنڈوں میں بم پھٹ جائے گا دنیا میں. کہ مولوی پڑھ رہا تھا باقری ایسے ہی ہے، ہمیشہ تباہیاں لاتا ہے، ایک تباہی مچا دی اس نے. براڈمنٹ بتائیے 1400 سال، آج کسی مسجد میں لاہور میں عورت جا نہیں سکتی. مردوں، رسول اللہ نے جو سوسائٹی کریٹ کی تھی وہ بے دھڑک ایک عورت داخل ہوئی، یا رسول اللہ میں تنہا ہوں، I want to get married. رسول اللہ نے کہا کون ہے جس سے شادی کرے؟ ہمت چاہیے مجھے. جی ایک بیچارہ اٹھا جو اسی چھپر میں رہتا تھا، اصحاب صفہ میں تھا، انا یا رسول اللہ. رسول اللہ نے کہا کچھ ہے مہر دینے کے لیے؟ رسول اللہ میں یہاں رہتا ہوں، معلوم ہے کہ نہیں ہے تو تم بیٹھ جاؤ، نہیں ہے تو کیسے کر سکو؟ 3 مرتبہ کا وہی بیچارہ اٹھا. رسول اللہ نے کہا نکاح ہو سکتا. کیسے؟ میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟ ہاں. کچھ آیتوں کی تفسیر یاد ہے جو ہم نے ترجمہ وغیرہ کیا؟ تھوڑا علم ہے کہ اس عورت کا مہر وہ علم ہے جو تجھ نے سیکھا. یہ ہے ریلیجن، یہ ہے آسانی. مشکلیں ہم نے پیدا کی ہیں، مشکلیں دین میں نہیں ہیں، ہوا نے پیدا کی، ہماری خواہشات نے. آج کل تو جوڑے بن رہے ہیں دلہنوں کے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ. معلوم ہے سگی بھانجی کے پاس فیس کو پیسے نہیں ہیں. جھوٹی زندگی ہے، قیامت کے دن جواب دینا ہے. کیوں ایسے؟ انسان بنے، مسلط کہاں ہے؟ انسان بنے، ہوا کی دنیا میں نہ رہیں، خدا کی دنیا میں جائیں، خالق کی دنیا میں جائیں. شہزادی گئی نکاح کے بعد، بابا کام بہت ہو گیا، بچے ہو گئے گھر میں، مجھے ایک ہیلپر کی ضرورت ہے. کوئی ہیلپر جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یہاں کچھ نام ہوتا ہے، خدمت گزار کے لیے کیا کہتے ہیں؟ میڈ. میڈ تو آپ لوگ انگلش میں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کام والی ہے. ماسی بہترین چیز ہے، ماسی بہترین نام. مجھے خوشی ہے کہ ماسی ہے، کاش ہم اس کو ماسی ہی بنائیں. ماسی یعنی ماں جیسی. سوال پڑھیے محمد والے محمد. شہزادی نے بنایا فضا کو ماسی. پریکٹیکلی شہزادی نے بنایا اس کو ماسی، ماں جیسی. دیکھیے شہزادی کا بابا میرے پاس کچھ نہیں ہے. اگر میرے پاس آج میری بیٹی آئے، بابا بہت کام ہو گیا، بچے ہو گئے، اچھا چلو ابھی اس کو ڈش واشر لگا دو، واشنگ مشین لگا دو. سرکار نے کہا بیٹی میں ایک ایسی چیز دینے جا رہا ہوں جس کے بعد تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا ضرورت نہیں ہے؟ کہ نماز کے بعد تم تسبیح پڑھو، پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. مجھے سمجھ میں نہیں ہے کیا اس سے کوئی ربط ہی نہیں ہے. مجھے کام کی ضرورت ہے، ہیلپر کی ضرورت ہے، تم تسبیح پڑھو. یہ ہوا کی دنیا ہے، یہ خدا کی دنیا ہے. سوال پڑھیے محمد والے محمد. نو ریلیشن. کوئی
آرٹیفیشل ریلیشن معلوم ہی نہیں ہوتا. شہزادی رسول اللہ حقیقت میں کیا شہزادی معلوم نہیں تھا؟ یہ سوالات کر کے ہم تک میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. اب کیا ہے نماز میں حدیث میں ہے نماز کے بعد اگر تسبیح پڑھیں تو 1000 رکعت نماز کا ثواب. اب لیجئے شب قدر قضا نماز پڑھتے ہیں 6 روز کی کتنی دیر لگتی ہے؟ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ صرف 6 روز کی 100-102 رکعت پڑھنے کے لیے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. 1000 رکعت پڑھنا تو کم از کم کتنے رکعت کتنے گھنٹے؟ 14-15 گھنٹے چاہیے. ایک تسبیح 1000 رکعت پڑھو بھی صحیح. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تسبیح پڑھو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ادا کرو جھومو اس پہ اللہ اکبر. 34 چیزوں کو تم اکبر مانو. میں میرا خاندان میرا حسن میرا مال میری فیکٹری میرے یہ میرا وہ 34 چیزوں کو بناؤ. اس کے بعد کٹ کرتے جاؤ میری میں نہیں وہ اکبر میرا مال نہیں وہ 34 زینے چڑھو تو صرف کوئی نظر نہیں آئے گا صرف وہ نظر آئے گا. بولو الحمدللہ الحمدللہ. نہ میرے مال کی تعریف نہ کسی کی تعریف. اب 34 مرتبہ وہاں اوپر چلے گئے تو اب کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں؟ سب سے بڑا ہے. اور لیجیے بڑا کے معنی چھوٹا سب چھوٹی 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 چیز وہ بڑا ایسا ہے. امام نے کے سامنے ایک صحابی آیا اس نے کہا کہ کیا مولا نے پوچھا اللہ اکبر تم نے کہا جی ہاں کیا معنی اللہ اکبر کی؟ کیا معنی سب سے بڑا. تو تم نے چھوٹی 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 سے بنائی سب سے بڑا اللہ. شرک ہے یہ. اللہ اکبر ان یوسف ہماری تعریف سے بھی بلند اس کی ذات ہے. چھوٹے سے بڑا نہیں ہو اس کی طرف کوئی سمجھ ہی نہیں سکتے. اس ذات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہماری تعریفیں ایک طرف ہماری ڈسکرپشن ایک طرف. اللہ ان سے کہیں بلند ہے. الحمدللہ الحمدللہ کے لیے حدیث میں ہے کہ معصوم نے فرمایا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے مل گئی تو میں ویسے کہ جیسے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ادا کروں گا. حق شکر پروردگار ادا کروں گا. یہ اونٹ مل گیا تو حق شکر پروردگار ادا کروں گا. چنانچہ کچھ دیر بعد معلوم ہوا کہ اونٹ مل گیا تو مولا نے فوراً الحمدللہ رب العالمین. راوی گھورتا رہا مولا آپ نے حق ادا کر دیا. کہا یہی حق ہے کسی کی تعریف نہیں سوائے اللہ کی. اگر مولوی خطیب سمجھ جائے یہ واہ واہ ہماری نہیں اللہ کی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ کے معنی کیا ہیں؟ پاکیزہ ہے تیری ذات منزہ ہے تیری ذات. کیسے منزہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا کوئی شریک نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ بے نیاز ہے. امام حسین نے فرمایا ہر چیز اس کی طرف محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کائنات اس کے محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سمجھ ہے یونیک ہے. اللہ یلد ولم یولد نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اے فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو تیرا کوئی کف نہ ہوتا. فاطمہ کا کف ہے علی کا کف ہے اللہ کا کوئی کف. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. غور کریں بہت اچھی طرح سے. ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں تو ذرا سا کل سے انشاءاللہ تسبیح مزے لے کے لطف لے کے ڈوب کے اللہ اکبر اللہ اکبر پہنچے الحمدللہ. یاد کیجئے نعمتوں کو کتنی نعمت. خود وجود نعمت ہے نگاہیں نعمت ہے زبان نعمت کان نعمت. اس کے بعد اہل بیت کی محبت اتنی بڑی نعمت اللہ نے عنایت فرمائی. تعریف کیجئے الحمد. اس کے بعد جب پہنچے سبحان اللہ خدا کیا ہے اللہ اکبر اللہ کو
مجھے ایک جگہ بہت پسند ہے، کشمیر میں سری نگر جاتا ہوں ہر سال میں، وہاں پہ ہر مسجد میں یہ سلسلہ ہے، مجھے اتنا پسند آیا، اگر ہو سکے تو کیجیے۔ وہ لوگ تسبیح باجماعت پڑھتے ہیں، جس طرح سے باجماعت نماز پڑھتے ہیں، تسبیح بھی اللہ اکبر اللہ سب مل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایک طرف تو سب ادا بھی ہو رہی ہے، ایک یونٹی بھی، سلوات پڑھیے محمد والا۔ خواہشہ سے کہاں پہنچے؟ اتخذ الہہ ہوا، لباس کی شہوت، کھانے کی شہوت، اور سب سے خطرناک شہوت آنکھوں کی شہوت۔ اللہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غضوا ابصارکم ترون العجائب۔ میرے جوانوں، بہت اچھی چیز، بہت اچھی چیز، بہت اچھی چیز، خوبصورت جوان بچے، ہم تو جو ہونا تھا ہوا ہوگا، آپ لوگ جوان بچے، آنکھوں کو بچا لو، وہ دیکھو گے جو اب تک نظر نہیں آیا۔ غضوا ابصارکم ترون العجائب، یعنی جو تم کو نظر نہیں آ رہا ہے پردے ہٹ جائیں گے، تو صرف آنکھ کو بچا۔ سرکار بیٹھے ہوئے تھے، مولا بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ رونے کی چیخ کی آواز آئی، مولا نے پوچھا وما هذه الرنہ، یہ چیخنے بے فریاد رس، یہ کون ہے؟ مایوسی کا رونا رو رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع، انت ترى ما ارى الا لا نبی بعدی، یا علی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، وہی دیکھتے ہو۔ سوال پڑھیے محمد والے محمد اللہ۔ حیدری ہے نا؟ کل تو سنڈے ہے نا بھائی، ایک آدھ گھنٹہ بڑھ گیا کوئی بات نہیں، ارے کوانٹیٹی نہیں کوالٹی، جو بتایا جا رہا ہے اس کو سمجھ ہی جائیں گے، عمل کیجئے، میں بھی ساتھ ہوں آپ کے، اللہ سے بھی کنائیے، ایاک نعبد و ایاک مانے، حقیقت میں ہمیں اتنی طاقت دے، عبادت بھی تیری کرے اور تجھ سے ہی۔ سورہ یوسف الحمدللہ برکات انقلاب اسلامی، اور خصوصاً یہ بزنس کمیونٹی سے میری گزارش ہے، اگر آپ لوگ یہ کر سکے تو بہت اچھا، بزنس بھی ہے یہ بہترین بزنس ہے۔ معلوم ہے ہر ایک شکوہ کرتا ہے، گلا کرتا ہے کارٹونز کے سلسلے میں، ہمارے بچے آج کل کھیل رہے ہیں، گیجٹ سے کھیل رہے ہیں، کارٹون دیکھنا چاہتے ہیں، معلوم ہے جتنی بھی کارٹون ہیں انڈائریکٹ زہر ہے، اس لیے کہ انڈائریکٹ سیکولر دنیا جو ہے ڈالی جاتی ہے لباس کے سلسلے میں، ایسے الفاظ وغیرہ، دین نہیں اس میں۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ انقلاب اسلامی کے بعد ایران میں بہترین کارٹونز آتے ہیں، اگر ہم لوگ یہاں پر اس کو ڈب کر سکیں، ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ڈب کریں پروفیشنلی اور بیچیں اس کو، اچھی خاصی انکم بھی ہوگی، خدمت بھی ہوگی، یہ کام کرنا چاہیے۔ ہم لوگ صرف لفاظی میں کرنا چاہیے، نہیں ہوتا، دین آئندہ نئی نسلوں کو صحیح رہنمائی کے لیے بنیادی فیکٹر یہ ہے۔ تو پہلے ہم ممبروں پہ بیٹھ کے بول بھی نہیں سکتے تھے مووی دیکھو، مگر انقلاب نے پورے سچویشن کو ایسے بدل دیا۔ مووی دیکھیے، یوسف مووی دیکھی ہے نہیں دیکھی؟ حضرت یوسف کی دیکھی، بچوں کی، بچوں کو ساتھ لے کر کے۔ حضرت یوسف کو حسین کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک تو ظاہری حسن ہے، ایک تو باطنی حسن ہے۔ ایک جملہ کہوں آپ کو، باطن میں سب حسین ہم ہیں، ہم سب کے اندر ایک یوسف ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری روح ہے۔ سوال پڑھیے محمد والے محمد۔ اندر ہمارے ہے یوسف، اندر ہمارے اندر یوسف ہے، اس کو تلاش کریں۔ حضرت یوسف کیسے حسین بنے؟ فغلقت الابواب قالت حیت لک، شہوت کو دور کرنے کے لیے، نوجوان بچوں شہوتوں سے دور رہنے کے لیے یہ سورہ یوسف کا کہانی، اور اگر دور ہو جاؤ
تو تمہیں وہ مقام ملے گا جو عزیز مصر کا مقام، گورنر آف مصر، یعنی حاکم مصر بنے، صرف ایک چیز سے بچے، ایک چیز سے بچے، وہ کیا ہے؟ شہوت۔ وغلقت الابواب، ایک تو کوئین بھی، وہ فرسٹ لیڈی، پاورفل، وہ محل، اور دروازوں کو بھی ٹائٹ بند کر دیا۔ فغلقت الابواب قالت ہیت لک، اب کوئی نہیں ہے، تو اے رمائے، لیٹس ہیو فن۔ میرا جملہ ہے، قرآن میں تلاش کیا۔ مامون غیر رشید نے امام سے پوچھا، اے فرزند رسول، آپ لوگ اماموں کو، پیغمبروں کو معصوم مانتے ہیں، اور آپ کو بھی انڈائریکٹلی تانا دے رہا تھا کہ آپ لوگ معصوم مانتے ہیں، کیا سمجھا گئی آپ کیسے؟ مولانا نے کہا قرآن نہیں پڑھا تو؟ جب بھی امام کسی سے کہتے تھے قرآن نہیں پڑھا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ آیت اسی روز اتری ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن ہے معجزہ، معجزے کے لیے معجز نما کی ضرورت ہے۔ موسیٰ کا عصا معجزہ ہے موسیٰ کے ہاتھ میں، قرآن بھی ہر ایک کے لیے معجزہ نہیں ہے، اہل بیت کے لیے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ فعجل فرج، نہیں دیکھا تم نے؟ قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا مولانا یہ آیت پڑھی، لقد ہمت بہی وہم بہا لولا ان رأى برہان ربہ۔ She already made towards him, he would have made towards us۔ معاف کرنا میرے اردو میں، ہم باہر پڑھتے پڑھتے ایسی عادت ہو گئی ہے، وہ تو آلریڈی وہ مائل ہو ہی چکی تھیں۔ حضرت یوسف سے متعلق اس نے ہی کوشش کی، یہ بھی ہو جاتے، یہ بھی ہو جاتے، کیوں نہیں ہوئے؟ لولا ان رأى برہان ربہ، اللہ کے وجود کا احساس کیا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ گناہ کرتے ہوئے مومن نہیں رہتا۔ توجہ، اس لیے کہ مومن کے معنی کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، اللہ کے وجود کو مانا۔ گناہ کیا تو کیا ہوا؟ اس وقت جو تھا وہ اللہ کو بلا لیا، یعنی اس وقت مومن نہیں ہے۔ ہین گناہ مومن نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا، یہ حضرت مفسرین کہتے ہیں کہ جب چاروں طرف دروازہ بند کیا، اس نے یہ بات کہی کہ ہے دلک یوسف ہو جا۔ حضرت یوسف کانپ رہے تھے، ان کا پورا وجود لرز رہا تھا، اور سامنے بت رکھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں تھیں۔ تصویر گھر میں رکھیے، دیکھیے، اب جس طرف جائے ایسے معلوم کہ آپ ہی کو دیکھ رہی ہے جی۔ یہ سمجھی کہ یہ تصویر جو ہے اس کی وجہ سے ڈر رہا ہے، وہ کہیں جا کر کے ایک کپڑا لا کر کے اڑا دیا اس بت پہ۔ حضرت یوسف نے کہا تو نے اپنے خدا کی آنکھوں کو بند کر دیا، میرا خدا بند کرنے سے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ حواس 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 حواس، شہوت شہوت۔ جوانوں اس کو پیدا کرو، جوانوں اسٹرگل کرو۔ آج کل کی دنیا، مجھے سین ہاؤزے کیلیفورنیا میں ایک جوان میرے پاس آئے، مولانا یو ڈونٹ نو واٹ وی آر گوئنگ تھرو، ہم لوگ جس حالات سے گزر رہے ہیں آپ جانتے نہیں۔ حقیقت میں یہ یونیورسٹی کی حالات، یہ کالجز کے حالات، یہ انسٹیٹیوشن، کوئی انسٹیٹیوشن جوان بچوں کے لیے، اور اس زمانے میں ہاتھ میں گیجٹ، آگ ہاتھ میں آگ، اور جھوٹی جھوٹ 100 سے ہو گئے ایلی، ناممکن ہے۔ لیکن انسان اس میں رہا، اور آج کا زمانہ بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی کے پاس اگر اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں رہا ہے، بوائے فرینڈ، لڑکے کے پاس گرل فرینڈ نہیں رہی، تو وہ لڑکا لڑکی ہی نہیں ہے اس زمانے میں۔ اگر ایسا ہے تو اسلام کو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ہوا سے، اس شہوت سے بچیں کیسے؟ تو اپنی قدر جانیں۔ حضرت یوسف قدر جانتے تھے، میں کون ہوں، ان کی قیمت جانتے تھے۔ جو اپنی قیمت جانتا ہے وہ سستے داموں بیچتا نہیں ہے، شہوتوں کے حوالے ہوتا نہیں ہے،
وہ دیکھتا بھی تو ہوشیاری سے، سنتا بھی ہے تو ہوشیاری سے، ٹچ کرتا بھی تو ہوشیاری سے. یہ حالت ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کی قیمت اتنی بڑھے گی کہ بستر پہ بھی لٹے گی تو مرضی بھی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرجہم. دعائے مکارم الاخلاق مولا امام سجاد فرماتے ہیں ابتدا میں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. مالک جب بھی میرے دل میں کسی وجہ سے بلندی کا خیال آئے، کبھی علم، کبھی یہ، کبھی خطابت، کبھی یہ ذہن میں آیا، میں اچھا مالک جب خیال آئے تو میرے اندر نفس میں ذلت پیدا کر. جہاں ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں فوراً اندر محسوس کر، مولا علی نے فرمایا عجبت لمن افخرا اولہ نطفہ آخرہ جیفہ. تعجب ہے فخر کرنے والے کا، ابتدا اس کا نطفہ، آخر ہڈیوں کا ڈھانچہ. اس کے درمیان غرور کاہے کا ہے؟ غرور اس کو ہونا چاہیے جو اللہ کی ذات سے مل جائے، اللہ کی ذات سے ملاقات کرے. غرور وہاں پہ جانے کے بعد تو صرف سجدے ہی سجدے ہیں، اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد سبوحن قدوسن رب الملائکۃ. اے سید سجاد تجھ کو ہزار السلام. سید سجاد زیادہ سجدہ کرنے والا، زین العابدین، عبادتوں کی زینت. کون ہے سید سجاد؟ جب بھی نعمتوں کو دیکھ کے سجدہ کرتے، جب بھی نعمت کو محسوس کرتے سجدہ کرتے، جب بھی نعمتوں کو محسوس کرتے سجدہ کرتے. سجدہ سجدہ سجدہ. مولا کربلا کے بعد کیا نعمت؟ مجھے بتائیے کیا معرفت ہے اس گھرانے کی؟ پورا گھر لٹا کر کے سجدہ. کون سا گھر ہے یہ؟ کیا اس گھر کو کیا کہیں گے؟ پورا گھر ختم کر کے سجدہ. پروردگار ہم تیری خدمت میں ہیں، سارا تیرا ہے. باپ تو یہ کہتا تھا ترکت الخلق ترن فی ہواک. مالک تیری محبت میں نے سب کچھ دے دیا. اور امام سجاد مالک تیری محبت میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں. میں کہا کرتا ہوں حضور جب کبھی خدا نخواستہ بیمار ہوتا ہے، ہاسپٹل میں لے گئے، ڈاکٹر نے آپریشن کیا، اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے کر دیا ہے، اب آپ لوگ دعا کریں اس مریض کو خدا شفا دے. گویا کربلا میں امام حسین نے یہی کہا بیٹا میں نے اسلام کو جتنا آپریٹ کرنا تھا کر دیا. آنکھیں بھی اس کو دے دیں، کان بھی اس کو دے دیے، ہاتھ بھی اس کو دے دیا، سینہ بھی اس کو دے دیا، پورے وجود کو وجود دے دیا. اب سجاد تم دعا کر کر کے اس کو بچا لو. سید سجاد نے دعا ہر لمحہ دعا. ایک روایت عجیب و غریب روایت ہے کہ نہ صرف مولا پانی آتا تو روتے تھے بلکہ کھانا آتا تھا. اس لیے کہ کربلا میں سے پیاس بھی نہیں تھی، بھوک بھی تو تھی. جب بھی روٹی آتی تھی تو مولا کہتے ہیں السلام علیکم یا عبیدہ. ظالم جا رہے ہیں زیارت کرو، معرفت کے ساتھ زیارت کرو، زیارت کرو. وہاں جا کے واپس آنے کے بعد اربعین میں کیا ہوا؟ پیدل چلے، ہر جگہ کھانا، ہر جگہ کھانا. ارے کہتا تھا کھا لو کھا لو کھا لو. گویا حسین کہہ رہے ہیں اے میرے ظاہر یہاں سے بھوکا نہ جانا. یہاں سے بھوکا نہ جانا. سید سجاد اللہ اکبر 35 سال کربلا کے بعد زندہ رہے. جب بھی پانی آتا روتے تھے، جب بھی کھانا آتا تھا روتے تھے. ایک جگہ بلایا گیا مولا تشریف لائی ہے.
مولا تشریف لائیے، مولا تشریف لائیے۔ اللہ اکبر۔ مولا نے کہا نا میں نے مجلس حسین رکھی ہے، مجلس حسین رکھی آئی۔ اللہ اکبر۔ 1400 سال بعد میں نے کچھ دیکھا نہیں ہے، خود صاحب معاملہ مجلس پڑھے تو کیا قیامت ہوگی۔ تاریخ قیدی کے مولا ممبر پہ گئے اور وہ بیان ہوا کہ پورا مجمع رو رہا تھا۔ اب جب آنکھیں کھولی کیا دیکھا؟ جوتیوں کے پاس امام سجاد۔ یہ مجلس کوئی معمولی چیز نہیں، بڑی قربانیاں ان مجلسوں کی ہے، ان کو معمولی نہ سمجھے۔ یہ آسانی سے اس کو بہترین سے بہترین استعمال کرنا ہے، پلیٹ فارم کو اس کو بہترین سے بہترین بنانا ہے۔ عزیزان گرامی، صبح سے شام تک اس کا کام ہی سجدہ اور گریہ، سجدہ گریہ کرنے والا اس نے لیگیسی بھی دی، صحیفہ کاملہ ساری انسانیت کے لیے، اور رسالت الحقوق، چارٹر آف رائٹس اس نے دی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کتابوں سے استفادہ کریں تاکہ ان کے دیے ہوئے علم سے مستفید ہو سکیں۔ جو شخص رو رو کر کے خود مر رہا ہو اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا نے آپ کو زہر دیا۔ عزیزان گرامی، امام محمد باقر صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، ہمارے ہم لوگ عقیدہ رکھتے ہیں امام کو امام ہی غسل دے سکتا ہے، معصوم کو معصوم ہی غسل دے سکتا ہے۔ دو غسل دینے والوں نے 2 مرتبہ بے اختیار چیخ کر کے رویا، ایک علی فاتح خیبر، دوسرا سید سجاد۔ اس سے پہلے ایک روایت پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کے سامنے تمام۔ امام رضا کے پاس شبیب کا بیٹا ریان آیا، محرم کی تاریخیں دی۔ یا ابن الشبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ یہ دنیا بہت خراب ہے، کبھی روٹی کبھی بیماری کبھی یہ کہاں رلاتی ہے۔ اے شبیب کے بیٹے، اگر اے شبیب کے بیٹے رونا آئے تو دنیا پہ مت رو، بولو ہائے حسین۔ اے شبیب کے بیٹے جب کبھی رونا آئے تو بولو ہائے حسین۔ ہائے حسین۔ اس کے بعد عجیب و غریب جملہ کہا، فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشِ۔ میرا بابا میرا جد ایسے ذبح ہوا جیسے بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ کیوں امام نے بکروں کی مثال دی؟ امام کی مثال ہے، کوئی معمولی مثال نہیں۔ امام نے کیوں کہا بکرے؟ جب بکرا ذبح ہوتا ہے لوگ سامنے سے جاتے کوئی روکتا نہیں ہے۔ حسین ذبح ہو رہے تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ نواز رسول کٹ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا امیر المومنین غسل دے رہے ہیں۔ یہ بھی عجیب و غریب علی کی غربت ہے۔ دنیا کا پہلا شوہر ہے جو زوجہ کو غسل دے رہا ہے، پہلا شوہر ہے جس کی قبر کھود رہا ہے، پہلا شوہر ہے جس کو قبر میں اتار رہا ہے۔ ارے ہمارے ہاں بھی تو یہ ہوتا ہے، اگر کسی کا انتقال ہوا تو باقاعدہ کمیٹیز بنی ہوئی فوراً، کہیں ہم نے نہیں دیکھا شوہر کو خود قبر کھودتا ہوا۔ مولا علی خود قبر کھودتے، جب قبر اتری تو ہاتھوں کو اٹھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھوں کو اٹھا، خدایا علی کو صبر دے۔ چیخ کے آواز آئی۔ سلمان کہتے ہیں مجھے مولا باہر نکلے، مولا اگر کوئی کسی پوچھتا مجھے سب سے بڑا صابر کون ہے تو آپ کا نام لیتا، آپ صابر ترین انسان کا یہ ہے۔ وہ سلمان تو نے کیا پوچھا؟ میری نگاہ فاطمہ کی 2 پسلیاں
امام باقر غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے چیخ کر کے روتے ہیں، امام سجاد کا ماتم کرنے بیٹھے ہوں، امام سجاد کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہوں، کس کو پرسہ دیتے ہیں؟ ان کی اولادی کو دیتے ہیں۔ امام باقر غسل دیتے دیتے چیخ کر کے رو رہے تھے، جب باہر نکلے پوچھا مولا چیخا کیوں؟ مولا نے کہا لوگوں نے پیشانی کے گٹھے دیکھے ہیں، پشت کے گٹھے کسی میں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ احسن اللہ لک العذاب فی ولدک زین العابدین سید الساجدین